نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے قرآن پاک کی دو آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی، ان آیات کے اندر بھی یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑا ہے ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل، اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کافروا، کافروں پر، فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، کافروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی جھوٹوں پر، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر، منکروں پر۔ پہلا جو آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ جو اس لیے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اسلام کو قبول کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو دل ہیں یہ یہودیت کے پردے میں ہیں، اب ان کے اندر اور کچھ داخل نہیں ہو سکتا، صرف یہودیت ہی داخل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پردے میں ہیں اور اس میں یہودیت کے علاوہ کچھ داخل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اس وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں آ رہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، جیسے کہ یہودیوں میں سے یا بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اکثریت ان کی اسلام کے مخالف ہی رہی۔ آگے اللہ نے فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اس سے مراد کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے کتاب یعنی قرآن پاک کا نزول فرمایا، مصدق، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا، تو قرآن پاک پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی، زبور کی بھی، انجیل کی بھی، قرآن پاک مصدق ہے ان کتابوں کا۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اسلام کی آمد سے پہلے۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ مدینہ پاک کے اندر یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور اسی طرح مدینہ پاک کے اندر 2 قبائل تھے انصار کے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ مدینہ پاک کے ارد گرد اور بھی قبائل تھے۔ تو یہودیوں کی جب کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتے کہ ان قریب آخری نبی آنے والا ہے اور اسی علاقے میں وہ تشریف لائے گا، تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے نپٹیں گے اور تم سے نمٹ لیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے، پھر ان کو شکست نہیں ہوگی، ان کو فتح ہی ہوگی، کیونکہ یہ بزدل تھے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی تو یہ ہار جاتے، اور ہارنے کے بعد یہ بات کہتے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو پھر ہمیں ہار نہیں ہوگی، ہمیں فتح ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے، ہم اس کے ساتھ مل کر
ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سن 11 نبوی میں جو 6 افراد خزرج کے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے نظروں میں ایک دوسرے سے بات کی کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہو جن کے بارے میں یہود ہمیں بتاتے ہیں کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی نبی ہیں، تو ہم ان سے پہل کریں اور ہم ان پر ایمان لیں آئیں۔ آخر وہ وہی ایمان لے آئے وہی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی، اور پھر وہی اسلام کے انصار بنے، مسلمان کے انصار بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، کیونکہ مدینہ میں پہل ان کی وجہ سے اسلام پہنچا۔ تو یہ تو عام لوگوں کو کہا کرتے تھے یہودی کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے نپٹیں گے، لیکن جب وہ نبی آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم، جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا، ما عرفو، جس کو وہ پہچانتے تھے تورات کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے، اور اسی طرح زبور کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کتابوں کے اندر آپ کے نشانات بیان فرمائے تھے، جس کو پہچانتے تھے، پہچاننے کے باوجود کفروا بہ، انہوں نے اس نبی کا انکار کیا، اس کی دعوت کا انکار کیا، اور ایمان لانے کے بجائے لوگوں کو بھی روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان منکروں پر، ان کافروں پر، کہ ایمان لانے کے بعد بجائے، جن کو اچھی طرح وہ پہچانتے بھی تھے، پھر بھی ایمان نہ لائے، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کفر کیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے کافروں پر پھر لعنت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔